الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج سورہ قریش کے بارے میں مختصر تشریح پیش کرنے کا ارادہ ہے. یہ سورت مکی سورتوں میں شامل ہے، صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سے پہلی سورت سے ربط یہ ہے کہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اہل مکہ پر جو عظیم الشان انعام فرمایا کہ ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود فرما دیا اور ایک بڑی آفت سے مکہ والوں کو بچا لیا، تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے خصوصاً قبیلہ قریش کے لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو یہاں پر حدود حرم میں امن و امان، عافیت اور خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہو اور تمہارا سارا کاروبار بہترین انداز میں بے خوف و خطر چل رہا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے. لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے عبادت و اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور ایمان اور اعمال صالحہ سے بہرور رہو. محترم بھائیو، بزرگ دوستو، یاد رکھنا چاہیے کہ قریش یہ وہی خاندان ہے جس کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ کا نام قیدر تھا. ان کی نسل میں آگے چل کر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر بن مالک اور لقب قریش رکھا گیا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چونکہ مکہ معظمہ اور اس کے اطراف کا علاقہ بالکل خشک ہے، یعنی یہاں پانی اور کھیتی باڑی کے عام اسباب یہاں نہیں ہیں. قرآن پاک میں بھی اسے بواد غیر ذی زرع فرمایا ہے. اس لیے یہ علاقہ پتھریلی زمین اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے. بنی بنا قبیلہ قریش کا عام گزر بسر تجارت پر تھا، اور یہ لوگ لمبے لمبے تجارتی سفر کیا کرتے تھے. خصوصاً ان کے 2 تجارتی سفر معروف تھے، ایک گرمی کے زمانے میں اور دوسرا سردی کے زمانے میں. سردی کے زمانے میں یمن کے علاقے کی طرف سفر ہوتا تھا، اور گرمی کے زمانے میں ملک شام کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا. اور حسب موقع جو چیز بھی تجارتی اعتبار سے مفید ہوتی اس کی خرید و فروخت کرتے تھے، جن میں خوشبوئیں ہوتی تھیں. بعض روایت میں کھالوں اور کپڑوں کا بھی تذکرہ ہے. اور چونکہ یہ لوگ مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور بیت اللہ شریف کے خدام میں شامل تھے، اس لیے ان کی عظمت سب لوگوں کے دلوں میں تھی. اور باوجود کہ عرب کے اندر راستوں میں لوٹ مار عام تھی اور گزرگاہیں پر پرخطر تھیں، لیکن اگر یہ پتہ چل جاتا کہ قافلہ مکہ سے آ رہا ہے تو ہر قبیلہ کے لوگ بیت اللہ شریف کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، جس کی بنا پر ان کی زندگی بہت اچھی عافیت سے گزر رہی تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں سے نواز رکھا تھا جو دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی نعمتیں سمجھی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما رکھی تھی، تجارت میں اتنا نفع ہوتا تھا کہ خوب اطمینان سے کھاتے پیتے تھے. اور دوسری بڑی نعمت
ہر طرح کی بدامنی سے محفوظ تھے، یعنی امن و امان اور عافیت کی دولت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر رکھی تھی۔ انہی دونوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں یاد دلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی اس واسطے سے مانوس رکھا قریش کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس رکھنا، بعید طور کہ ان کے اوپر اس طویل سفر کی کوئی گرانی نہ ہوتی تھی، اور وہ خود اپنے ذوق و شوق سے گرمی اور سردی کے طویل اسفار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے لیے اسفار آسان کر دیے تھے، ورنہ تو لوگوں پر سفر کا بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے کا سفر تو آج کل کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں سے بھرپور ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قبیلے کی ایسی عادت بنا دی تھی کہ وہ بآسانی یہ لمبے لمبے اسفار کرتے تھے۔ لہذا اس انعام کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ منعم حقیقی کو یاد رکھتے ہوئے اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری زندگی گزاری جائے۔ اس لیے بطور یاد دہانی آگے ارشاد فرمایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی انہیں بیت اللہ شریف کے رب کی بندگی کرنی چاہیے، یعنی اس پر ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیں۔ پھر مزید احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا من جوع الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی جس ذات نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف کے ماحول میں امن عطا کیا، کیونکہ وہاں دیگر قبیلے والوں کے لیے سفر کرنا آسان نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قبیلے قریش کے لیے ہر طرح کے آسانی کے اسباب مہیا فرمائے اور خوشحالی اور امن و امان سے سرفراز فرمایا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بھی التجا کرنا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے امن و امان والی زندگی عطا فرمائیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کا کثرت سے ورد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مالی وسعت سے نوازیں گے، امن و امان والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تجربہ بھی کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں کہ میں نے ان کا تجربہ کیا، اس صورت کے ورد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہماری زندگی میں اس سے جو آسانی ہوئی۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس صورت کو بار بار پڑھنے کا جو ہے معمول بنائے اور معنی پر غور کر اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔